ہم اور آپ آج کی اس مبارک شب میں سرکار مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ عالی جاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور یوں کہہ لیجئے کہ ہم لوگ خیمہ ناصبیت کو جلانے کے لیے حاضر ہیں۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور کیوں نہ ہو یہ وہ ذکر ہے جس ذکر سے کرتے کرتے ولی بن جایا کرتا۔ سلامی جس کے در کا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، ہاں علی ہے، وہ علی ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ جس وہ دربار عالی ہے مولا علی کا کہ وہاں ولی سلامی عرض کرتے ہیں، اور جو اس ذکر سے چڑھے وہ ولایت تو بڑی چیز ہے، اس کی سنیت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، ہاں علی ہے، وہ علی ہے۔ اور صرف یہ اولیاء کرام کی جماعت ہے، یہ چاہنے والوں کی جماعت ہے، یہ الحمدللہ سچے سنیوں کی جماعت ہے جو بارگاہ مولا علی میں سلامی عرض کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ارے یہ تو انسان ہے، انسان۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جنگ کے میدان میں تلوار کی طرف گئی، تلوار کو دیکھا تو تلوار کو سیدھی نہیں ہوتی، تلوار ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تلواروں کے سر کیوں جھکے ہوئے ہیں؟ تو کہتے ہیں بہرے تسلیم علی میدان میں، بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے ہوتے ہیں تلواروں کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہاں تو وہ ذات عالی ہے سرکار مولا علی کی، سبحان اللہ۔ تو ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہماری نشر و تذکیر کے محتاج ہیں، وہ ہے مولا علی، شیر حق اشجع الاشجعین، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہے سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ان کا مرتبہ ہم سمجھ نہیں سکتے، بیان کیا کر سکتے؟ ان کے مرتبہ کو ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی، ہماری زبان بیان کیا کر سکتی ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا ذکر کر کے، ان کا چرچا کر کے، ان کے نام کی محفل سجا کے، ان کے نام پر لنگر کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں یہ ذکر کرنے والے یہ حلالی ہے، اور ذکر سے چڑھنے والے بے شک۔ کون ہے مولا علی؟ کیا شان ہے مولا علی کی؟ کیا مقام ہے مولا علی کا؟ ارے مولا علی تو وہ ہے، ان کے شہزادوں کی شان تم سمجھ نہیں سکتے۔ یہی تو ہم نے وہابیوں دیوبندیوں سے کہا، نبی کے علم غیب پر اعتراض
نبی کے اختیار پر اعتراض کرتے ہو، نبی کی شان میں توہین کرتے ہو. آؤ مولا علی کو دیکھو، نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. شہر کی بات بعد میں کرو، آؤ دروازے کی بات کرتے ہیں. ایک بار مولا علی منبر پہ کھڑے ہیں، اعلان کر رہے ہیں تم میں سے جس کو جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لو. لوگ پوچھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرا بھی ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ تو کہنے لگے یہ بتائیے اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ مولا علی نے سر کو جھکایا، نظروں کو بند کیا، آنکھیں کھولی، ارشاد فرمایا میں نے زمینوں کو دیکھ لیا، جبریل نظر نہ آئے. میں نے آسمانوں کو دیکھ لیا، جبریل نظر نہ آئے. اے سوال کرنے والے تم ہی جبرائیل ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نگر نگر گلی گلی باطل کا کر خاتمہ. سبحان اللہ. علی نظر جھکائے، ساری زمین دیکھ لے، وہ علی آنکھ بند کرے، سارا آسمان دیکھ لے. جس علی کی نظر کا یہ عالم ہے، پھر میرے نبی کی نظر کا کیا عالم ہوگا؟ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، کر ہر بلا کا خاتمہ، کر ہر بلا کا خاتمہ، نازمیت کا کر خاتمہ، وہابیت کا کر خاتمہ، یزیدیت کا کر خاتمہ، تطہیریت کا کر خاتمہ. حق حسین، حق حسین، نعرہ حیدری، فیضان شہر ہندوستان، فیضان بازی صاحبہ، حق سنابل، حق سنابل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مولا علی کی شان تو بہت بلند و بالا ہے. جس چیز کو مولا علی سے نسبت ہو جائے اس کی کوئی مثال نہیں. ایک صاحب آئے مولا علی کی بارگاہ میں، یا امیر المومنین ہمیں بہت لمبا سفر کرنا ہے، راستے میں جنگل ہے، درندوں کا بسیرا ہے، شیروں کا ٹھکانہ ہے، ایسے راستے سے ہمیں گزر کے جانا ہے، اور ہمیں ایسا سامان چاہیے، ایسا وظیفہ چاہیے، ایسا عمل چاہیے کہ ہم بآسانی بخیر و عافیت چلے بھی جائیں، چلے بھی آئیں. سبحان اللہ. مولا علی نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، مولا علی نے کوئی اور وظیفہ نہیں بتایا. اپنی انگشتری مبارکہ، انگوٹھی شریف نکالی اور دے دی اور فرمایا جب کہیں کوئی درندہ، شیر، کوئی بھی ایسا جانور آ جائے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہے، فوراً میری انگوٹھی دکھا دینا، کہنا دیکھ علی کی انگوٹھی میرے ہاتھ میں. گئے، راستے میں شیر آیا، انگوٹھی نکالی، دکھا دی، میرے ہاتھ میں مولا علی کی انگوٹھی ہے. شیر نے جب دیکھا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا، اپنی زبان میں کچھ کہا، زمین کی طرف سر کر کے اپنی زبان میں کچھ کہا، مغرب کی طرف سر کر کے چہرہ کر کے اپنی زبان میں کچھ کہا، مشرق کی طرف چہرہ کیا، اپنی زبان میں کچھ کہا، اور کہنے کے بعد
وہ جنگل کی دوسری طرف کا راستہ اختیار کر کے روانہ ہو گیا. یہ صاحب چلے گئے, واپس آئے, بارگاہ مولا علی میں حاضر ہوئے, پوچھا کچھ واقعہ پیش آیا؟ کہا ہاں ہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا, ایسا ایسا ہوا, ایسا ایسا پورا واقعہ بیان کیا. تو مولا علی پوچھتے ہیں اس شیر نے آسمان کی طرف, زمین کی طرف, مغرب و مشرق کی طرف چہرہ کر کے کیا کہا تھا؟ وہ کہتے مجھے پتا نہیں چلا, وہ جانور کی آواز تھی, جانور نے اپنی بولی میں کیا کہا میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اب دیکھو کہاں وہ شیر تھا, کہاں مولا علی تھے, کہاں جنگلوں کا راستہ تھا, کہاں مولا علی تھے, کہاں جانور کی زبان تھی, کہاں مولا علی ہے. مولا علی فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم, اس نے معلوم, مجھے معلوم ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ جبھی مولا علی وہ جانتے ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے ہیں, مولا علی کو وہ معلوم ہے جو ہر کوئی نہیں جانتا ہے. جبھی تو ایک جنگ کے موقع پر چند حضرات نے کہا تھا کیا انہیں مارے, کیا انہیں مارے, کیا انہیں مارے. مولا علی نے کہا مارو, میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر فرمایا جانتے ہو کیا کہا تھا؟ نہیں. فرمایا کہا آسمان کی طرف اٹھایا, سر اٹھایا اور کہا اے آسمان کو پیدا کرنے والے رب. زمین کی طرف چہرہ کیا اور کہا اے زمین کے پیدا کرنے والے رب. مغرب کی طرف, مشرق کی طرف سر کیا اور کہا اے مشرق سے سورج نکالنے والے خدا. مغرب کی طرف چہرہ کیا اور کہا مغرب میں سورج ڈبانے والے خدا. جس جگہ رہ کر کے میری شکایت مولا علی تک جاتی ہو وہاں نہیں رہتا, وہاں سے روانہ ہو گیا. ارے ناسبیوں خارجیوں سوچو تو صحیح, مولا علی کی انگوٹھی کی طاقت یہ ہے کہ شیر بھی اس جگہ پناہ مانگے کہ جہاں کی شکایت مولا علی کی بارگاہ تک جائے وہاں شیر نہیں رہتا, حملہ نہیں کرتا, وہ خون نہیں چوستا, وہ پھاڑتا نہیں, چیرتا نہیں. مولا علی کی انگوٹھی دکھا دی جائے تو شیر راستہ بدل دیا کرتا ہے. قسم خدا کی اے سنیو سچے علی والے بن جاؤ, یہاں بھی محفوظ رہو گے وہاں بھی محفوظ رہو گے. علی علی تیرہ رجب کی شب ہے, ہم ولادت مولا علی منا رہے ہیں, ہے نا. کچھ مولویوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, پتہ نہیں کہاں سے مفتی کی سند لے آئے, کچھ نہیں ملا. ارے اصول ضابطے کی بات کرو تو سمجھ میں آئے. 13 رجب کی تاریخ ہمارے علماء سے ثابت نہیں ہے, ہمارے علماء کی مستند کتابوں میں اس کا حوالہ نہیں ملتا. یہ متحقق اور متعین نہیں ہے کہ 13 رجب کو مولا علی کی ولادت ہوئی تو پھر وہابیوں کی طرح تم بھی اسی پر کیوں 12 ربیع الاول پر. ابے اختلاف تو 12 ربیع الاول میں بھی ہے. جلوس بند کروا, جلوس بند کروا. پتہ چلا 12 ربیع الاول جسے ختم نہ ہو وہ وہابی ہے, 13 رجب جسے ختم نہ ہو وہ ناصبی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جشن مولود کعبہ, جشن مولود کعبہ.
وہ 12 یہ 13. ہم 12ویں والے بھی ہیں 13ویں والے بھی ہیں. 12 میں وہابیوں کی جلتی ہے, 13 سے ناصبیوں کی جلتی ہے. 12 میں ہم وہابیوں کے لیے پڑھتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, اور اس 13 میں ناصبیوں کے لیے پڑھتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. کون ہے مولا علی؟ بڑے بڑے شعلہ بیان خطیبوں کی خطابت میں وہ گرمی نہیں پیدا ہوتی جو علی کے نام میں ہے. نام علی آتا ہے ایک جوش پیدا ہوتا ہے, ایک جنون پیدا ہوتا ہے. کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو. تاریخ اٹھاؤ, جنگ بدر میں بڑے بڑے کافروں کو مارا ہے تو مولا. جنگ احد میں بڑے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا ہے تو مولا. جنگ خندق میں عمر بن عبد ود 90 سال کا بڈھا بہت نامی گرامی پہلوان, وہ خندق کو پار کر کے گھوڑا دوڑا کر کے آ گیا. کہنے لگا تم لوگوں میں کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ مولا علی کھڑے ہو گئے, فرمایا میں ہوں. نبی نے بٹھا دیا. دوسری بار پھر کہا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ پھر مولا علی کھڑے ہوئے, فرمایا میں ہوں. تیسری بار پھر مولا علی سرکار دو عالم نے پھر بٹھا دیا. تیسری بار پھر اس نے کہا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ مولا علی پھر کھڑے ہوئے, میں ہوں. نبی فرماتے ہیں علی وہ عمر بن عبد ود ہے, وہ عمر ہے, عمر بن عبد ود. مولا علی عرض کرتے حضور جانتا ہوں, اجازت کی ضرورت ہے, اجازت دیجیے. نبی نے اجازت دی, ذوالفقار تھمائی, مقابلے کے لیے پہنچے. عمر بن عبد ود 90 سال کا بہت نامی گرامی پہلوان, جب جنگ بدر میں اسے مار پڑی تھی تو وہ بھاگا تھا اور اسی کا زخم دل میں رکھے ہوئے تھا, اور اس دن سے اس نے قسم کھا لی تھی جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا بالوں میں تیل نہیں رکھوں گا, بالوں میں تیل نہیں رکھوں گا. اور اس کے بعد جب آیا سامنے, مولا علی فرماتے ہیں عمر بن عبد ود کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے. کہتا یہ مجھ سے نہیں ہوگا. پھر مولا علی فرماتے ہیں جنگ سے واپس ہو جا. وہ کہتا مجھے منظور نہیں. مولا علی فرماتے ہیں تو پھر مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا. وہ کہتا کون ہے؟ آج تک کسی نے مجھے چیلنج نہیں کیا, آج تک کسی نے مجھے لڑنے کی دعوت نہیں دی. یہ کون ہے؟ پوچھا کون ہو؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں علی ابن ابی طالب. کہنے لگا چونکہ وہ بھی قریشی تھا, کہنے لگا میرے قریش سے وہ بھی تھا, کہنے لگا بھتیجے میں تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا. مولا علی نے فرمایا میں تو بہانا چاہتا ہوں. اب وہ بوکھلا گیا.
مولا علی پیدل ہے، گھوڑے پر نہیں ہے، اونٹ پر نہیں ہے، اور ہاتھ میں تلوار ہے. وہ گھوڑے کے اوپر تھا. اسے غیرت آئی کہ میں گھوڑے پر رہ کر کے مقابلہ کروں، اور یہ جو ہے یہ پیدل مقابلہ کرے تو ایسا میری توہین ہے. اتنا بڑا پہلوان، میں بھی پیدل مقابلہ کروں گا. اترا، اس نے جوش و جنون میں اپنی تلوار سے اپنے گھوڑوں کے پیروں کو کاٹ دیا، اور اس کے بعد پیدل لڑنے لگا. آتا ہے اور تلوار گھما کر کے وار کرتا ہے. اے علی اپنی حفاظت کرو. مولا علی نے وار کو روکا اور اس کے بعد فرمایا اے عمرو بن عبد ود، اب تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچا لے. اب ذوالفقار، یہ ذوالفقار آ گئی ہے. مولا علی نے گھما کر کے ایسا وار کیا ہے کہ وہیں پر ڈھیر ہوتا نظر آیا. آواز آئی شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 5 نعرے پنجتن کے سوا 1 لاکھ نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری. جنگ خیبر میں ہے، جنگ خیبر میں ہے. کئی دن سے جنگ ہو رہی ہے، فتح نہیں ہو رہی ہے. نبی نے فرمایا، واقعہ آپ سب سن چکے ہیں، کہ کل یہ جھنڈا، یہ علم اسے دوں گا جس کی ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے، جو اللہ و رسول سے محبت ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت. اللہ رات میں اعلان ہوا، کیونکہ بات اس دہن، اس زبان مبارک سے تھی، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. اب یہ تو ایک غیب کی خبر تھی ہی کہ کل اس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، غیب کی خبر تھی ہی، مگر ساتھ میں 2 عظیم نعمتوں کی بشارت تھی اور سند تھی کہ اللہ و رسول سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول کا محبوب بھی ہے، محب بھی ہے، محبوب بھی ہے. یہ عظیم سند تھی. ہر صحابی یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا حقدار میں بن جاؤں، اس کا مصداق میں بن جاؤں، اس کا مصداق میں بن جاؤں. صحابہ میں ایک طرح سے کہہ لیجیے بے چینی تھی، کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے، کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے، کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے کبھی میرے دل میں خواہش نہیں ہوئی کہ میں سپہ سالار بن جاؤں، میں علم اور جھنڈا لے لوں، سپہ سالاری مجھے مل جائے، مگر آج کے دن میرے دل میں یہ تمنا ضرور. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی زبان سے یہ بات نکل چکی تھی، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. یہ پیغام، یہ سند دیا تھا اللہ کے رسول نے. اب جب صبح ہوئی، سارے صحابہ بارگاہ میں حاضر ہیں. اب سب کی تڑپ تھی، سب کے دل میں خواہش تھی. اب منظر یہ سمجھ میں آتا ہے پڑھنے سے کہ شاید صحابہ پیچھے جو بیٹھے ہیں سر اٹھا کے دیکھ، نبی کی نظر پاک میری طرف ہو جائے، کاش مجھے بلا لیں، کاش مجھے دے دیں، کاش مجھے دے دیں. مگر کیا بات ہے، وہاں تو متعین کوئی اور تھا. فاتح خیبر ہونا کسی اور کے لیے متعین تھا. اب جتنے حاضر ہیں بظاہر ان میں کسی کو نہیں دیا،
جو بظاہر وہاں نہیں ہے ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے این علی بن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا حضور چشمان مبارک میں کچھ مرض لاحق ہو گیا، آشوب چشم کی وجہ سے تشریف نہیں لائے۔ نبی نے فرمایا بلاؤ بلاؤ۔ لعاب دہن نکالا، آنکھوں میں لگا دیا، شفا مل گئی، شفا مل گئی۔ دیکھو میرے نبی کا پاور، دیکھو میرے نبی کی طاقت، دیکھو میرے نبی کے لعاب دہن کا اثر۔ بینائی شفا مل گئی اور مرض دور ہو گیا، مرض دور ہو گیا۔ آج یہ عقل کے اندھے دیو کے بندے کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں۔ ابے تو ہاسپٹل جائے تو تیرے اوپر پابندی لگے تھوکنا مت، ایئرپورٹ پہ جائے تو پابندی لگے تھوکنا مت، پلیٹ فارم پہ جائے پابندی لگے تھوکنا مت۔ اور تھوکنا تو وہاں تو دور کی بات ہے، گھر میں اگر تو پی لے تو تیرا جھوٹا تیری بیوی پینے کو، ہانڈی میں لعاب دہن ڈالنا تو دور کی بات، آنکھوں میں لگانا تو کیوں منع کرتے ہیں ہاسپٹل والے؟ تمہارے تھوک میں جراثیم، تمہارے تھوک میں بیماری ہے، تم تھوکو بیماری پھیلے، نبی لعاب دہن لگا دے شفا مل جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شافی ہو نافی ہو تم، کافی ہو وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کرو، تم ہو شفائے مرض، خلق خدا، خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں دو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم مبارک مولا علی کو تھما دیا۔ اب چلے مولا علی، اور خیبر کے میدان میں کئی قلعے تھے، قلعے فتح کرتے گئے، فتح کرتے آخری جو بڑا قلعہ تھا قلعہ قموس، جہاں مرحب تھا، وہاں داخل ہوئے، تبلیغ کی، فرمایا کلمہ پڑھ لو یا پھر علی سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرحب آیا، مرحب نے آ کر کے کہا، اپنے رجزیہ شعر پڑھا، ڈینگے مارتے ہوئے کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاحی مجرب، کہتا ہے کہ خیبر کا قلعہ جانتا ہے، لوگ جانتے ہیں، خیبر والے جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں یا مرحب ہوں، اور ہتھیاروں سے لے بہت مجرب ہوں، بہت تجربہ کار ہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا، مولا علی نے جواب دیا، انا الذی سمتنی حیدر کلیسی غابات کریہ المنظر، تجھے نہیں معلوم میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، میں پیدائشی شیر ہوں، میری ماں نے میرا نام ہی شیر رکھ دیا، حیدر ہوں، حیدر 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 ہوں، حیدر۔ اور کس طرح جنگل کے شیر جتنے خطرناک ہوتے ہیں دشمنوں کے لیے ویسے ہی خطرناک ہو۔ اب اس کے بعد مقابلہ ہونے لگا، مقابلہ ہوتے ہوتے کئی کافر جو بڑے بڑے نامور پہلوان تھے مار دیے گئے، مرحم مقابلے میں آیا۔ اس کے بعد مولا علی کی جو ڈھال تھی وہ ڈھال بھی ٹوٹ گئی۔ مولا علی نے جلال میں آ کر کے، غضب میں آ کر کے اسی قلعے کے اسی دروازے کو اکھاڑا اور اس کو ڈھال بنا دیا۔ لڑتے گئے، مرحب کو مار کر کے گرا دیا اور اسی کو ڈھال بناتے گئے، یہاں تک کہ خیبر
خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. آواز آ رہی تھی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ تکبیر. حیدر 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 حیدر. یا علی یا علی 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 علی. اب معلوم ہے وہ خیبر کے قلعے کا دروازہ جسے ایک ہاتھ میں اٹھا کر کے ڈھال بنایا تھا. ڈھال بنانے کا مطلب سمجھے؟ یہ نہیں کہ اٹھا کے زبردستی ایسے اٹھایا جیسے کچھ ہے ہی. جدھر چاہا گھما دیا، باہر روک لیا، ادھر گھمایا ادھر گھمایا، ایسے گھما رہے تھے. اور جب بعد میں فتح ہونے کے بعد 40 لوگوں نے ہلایا تو بمشکل ہلا پائے. تب ہلا پائے 40 لوگ جسے نہ اٹھا سکے علی تنہا اٹھا کر کے ڈھال بنا لے. اس کا نام علی ہے. پتا چلا علی وہ ہے جو شجاعت کا امام ہے. طاقتیں جہاں سے ملتی ہے، ہمتیں جہاں سے ملتی ہے، بلندیاں جہاں سے ملتی ہے، حوصلہ جہاں سے ملتا ہے، شجاعت جہاں سے ملتی ہے، بہادری جہاں سے ملتی ہے، پہلوانی جہاں سے ملتی ہے، تو بتا دو ان نسبیوں سے سب سے الجھ جانا، علی والوں سے نہ الجھنا. چلے تھے ذکر علی روکنے، کوئی لا رہا تھا پڑیا. علی علی کہنے سے رافضیت بڑھتی ہے، معاذ اللہ. کوئی لا رہا تھا پڑیا، علی علی کرنے سے لوگ صحابہ کے گستاخ ہو جائیں گے. کوئی پڑیا لا رہا تھا زیادہ علی علی کرو گے تو جلسہ رافضیوں کی طرف چلا جائے گا. غیر شعوری طور پر تو کہیں غیر شعوری طور پر تو ہی تو دنیا میں نہیں آ گیا. مگر علی والوں نے بتا دیا یہ سب پڑیا اپنے گھر میں رکھو. ابے اور الزام کیا؟ شیعہ رافضی، شیعہ رافضی، شیعہ رافضی. ابے یہ تو جاہلوں کا دور ہے، یہ کوئی نئی پڑیا تھوڑی ہے، یہ نئی نہیں ہے، یہ تو آج جاہلوں کا دور ہے. مسجد میں امام اللہ ماشاء اللہ، آج کل دیکھو تو جاہل. ممبروں پہ تقریر کرنے والے آ گئے اللہ ماشاء اللہ، بن کے آ رہے سنی خطیب بات کر رہے وہابیت، بن کے آ رہے ہیں سنی مقرر پھیلا رہے ہیں ناصبیت. رکھا گیا تھا امامت کے لیے، نماز درست کرانے کے لیے نماز خراب. ہاں نماز بھی خراب کر رہے ہیں، ایمان بھی خراب کر رہے ہیں. اس لیے الحمدللہ ہم حشمتی وہ نہیں ہیں
کہ مسجد دیکھی رضوی رضا سنی نوری ہاتھ باندھ کے کھڑے جا نہیں، ہم لیبل دیکھنے کے بعد بھی چیک کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شیر سنت، تعلیمات شیر سنت، فیضان مشاہد ملت، فیضان عسکری ملت، فیضان مشہود ملت، فیضان ادریس ملت، فیضان معصوم ملت، فیضان ناصر ملت، حق قنابل، حق قنابل، حق قنابل، حق قنابل، نعرہ حیدری. آج مولویوں کو تکلیف یہی ہے، کہیں چلا جائے تکلیف نہیں. حشمتیوں میں گئے تھے، وہابیوں کی دعوت کھا کے آ جائے مولویوں کو برا نہیں لگتا، حشمتیوں کی محفل میں آ جائے وہاں گئے تھے، وہاں گئے تھے. کیوں؟ ان کی پول کھول رہے تو حشمتی، اور حشمتی نوجوان بھی ایسے ہیں خود محفل کر لیں گے، صلح کلی امام کو نہیں بلائیں گے. اپنے گھر میں کھڑے ہو کر کے 2-4 رکعت نماز ظہر کی پڑھ لیں گے، صلح کلی وہابی کی دعوت کھانے والے امام کے پیچھے نہیں جائیں گے. تو اب جو ہے اب ادھر آئے تھے لے کر کے ٹیبلٹ پرانی والی. یہ تو جاہلوں کا دور ہے، میں نے کہا نا پڑھے لکھوں کا زمانہ تھا امام شافعی کا. اس زمانے میں کہہ دیا گیا تھا علی علی کرنے والے کو، حسین حسین کرنے والے کو، محبت اہل بیت کرنے والوں کو رافضی. تبھی تو امام شافعی نے کہا تھا لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد السکران انی رافضی. امام شافعی نے کہہ دیا تھا کہ اگر علی کی محبت، اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو صرف تم نہیں، سارے انسان گواہ ہو جاؤ، سارے جنات گواہ ہو جاؤ اور بتا دو امام شافعی رافضی ہے. اور یہیں تک نہیں، دور آیا علامہ جامی کا، انہیں بھی ایسا ہی ہوا تو انہوں نے بھی کہا من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، بس خدا و مصطفیٰ جبرائیل باشد رافضی. علامہ جامی نے کہہ دیا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں تو لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں، تو پھر میں ہی تھوڑی، پھر تو خدا بھی رافضی ہو گئے، پھر تو نبی بھی رافضی ہو گئے، پھر تو جبرائیل بھی رافضی ہو گئے. اے ناصبیو، کس کو رافضی کہو گے؟ اور یہیں تک نہیں، محدث اعظم ہند ہے کہ چوچھا مقدسہ ہے، فرماتے ہیں تشیع نام گر باشد ولائے آل مولا را، تشیع نام گر باشد ولائے آل مولا را، خدا دانت خدا بینت منم شیعہ منم شیعہ. محدث اعظم کہتے ہیں اگر مولا علی کی آل پاک سے محبت کا نام اگر شیعہ ہونا ہے تو خدا گواہ ہے کہ میں شیعہ ہوں.
تشیع نام گر باشد ولائے آل مولا را خدا بیند خدا داند منم شیعہ منم شیعہ. یعنی انہیں بھی کہا گیا مگر ایسے سارے ناسبی جہنم چلے گا. امام شافعی آج بھی ہمارے امام ہیں، علامہ جامی آج بھی ہمارے امام ہیں، محدث اعظم آج بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. اور یہی تک نہیں، سرکار اعلی حضرت کو بھی دیوبندیوں نے خاندان کا نام دیکھ کر کے رافضی اور شیعہ کہہ دیا تھا. مگر جو حق ہوتا ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے. اور یہ سب حرکتیں کر کے تم تعلیمات اعلی حضرت کو چھپانا چاہ رہے تھے. اعلی حضرت لکھے کچھ، تم بتاؤ کچھ، اپنی طرف سے ملاوٹ کرو کہو مسلک اعلی حضرت، وہابیوں کے وہاں کھاؤ کہو مسلک اعلی حضرت، دیوبندیوں کی دعوتیں توڑو کہو مسلک اعلی حضرت، دیوبندیوں سے چندہ لو کہو مسلک اعلی حضرت، ہے نا. اور جب چندہ لے لے کر کے تم کھاؤ، تمہیں چندہ خور اور حرام خور کہہ دیا جائے تو مرچیں لگے. کمیشن پہ چندہ کرو اور کہو مسلک اعلی حضرت. یہ ساری چیزیں حق بات جب بول دیتے ہیں کہتے ہو گالی بکتے. گالی تو تم بکتے ہو، گالی تو تم بکتے ہو. ان چیزوں کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ تم کہتے ہو آؤ یہ چھپوایا ہے ملنگ مولا علی نے، چھپوایا ہے شہزادہ شیر ہندوستان نے. اور کس کتاب سے؟ یہ اعلی حضرت کی کتاب ہے. اس کتاب سے، اعلی حضرت کی کتاب سے چھپوایا ہے اس کو. اصل کتاب بھی ہے اور جس کو چھپوایا ہے یہ بھی ہے. اگر ہے ہمت تو لگاؤ فتویٰ اعلی حضرت. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. اب یہ بھی سن لیجئے مولا علی کی شان، اور یہ ہے اعلی حضرت کی زبان. فرماتے سنیے بہت سکون سے. اسی طرح یہ مقدمہ بھی ان جلائے تام پا چکا. ان حضرات میں ایک کو دوسرے سے بجمیع وجوہ، یعنی تمام وجہوں سے افضل اور تمام افراد محامد میں اعلیٰ و اکمل نہیں کہہ سکتے. افضل چلانے والوں، افضلیت کی بات لانے والوں، تمہیں تو ابھی پتہ ہی نہیں افضلیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے. ہم فضیلت بیان کریں، تم چلاؤ افضل کہہ دیا. ابے سن، بجمی وجوہ افضل اور تمام افراد محامد میں اعلیٰ و اکمل نہیں کہہ سکتے، ورنہ خصائص نہ رہے. کما لا یخفا. اب آگے فرماتے ہیں فقیر حیران ہے. اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں فقیر حیران ہے. یہ حضرات مفضولیت مطلقہ و اختصاص بخصائص میں منافات نہ مانیں گے، یا حضور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب خاصہ ہی سے انکار کر جائیں گے. خدا را ذرا آنکھ کھول کر کتب حدیث دیکھیں. سرکار مولا علی کے بارے میں لکھ رہے ہیں خدا را ذرا آنکھ کھول کر کتب حدیث دیکھیں، جس قدر خصائص وافرہ حضرت مولا کے مالک و مولا نے انہیں عطا فرمائے، دوسرے کو تو ملے بھی نہیں. یہ اعلی حضرت لکھ رہے ہیں. کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ پھر سنیے، جس قدر خصائص وافرہ حضرت مولا کے مالک و مولا نے انہیں عطا فرمائے، دوسرے کو تو ملے بھی نہیں. پھر صریح
آفتاب کا انکار کیوں کر بن پڑے گا؟ بحمد اللہ ہمارے آقائے نامدار پر یعنی سرکار مولا علی پر، ورفعنا لک ذکرک کا ایسا پرتوے جلیہ ہے کہ ان کے فضائل ہماری نشر و تذکیر کے محتاج نہیں، ان کے فضائل ہماری نشر و تذکیر کے محتاج نہ، ہماری قدرت اس کی وسعت رکھے، مگر حبیب کا ذکر حبیب اور رحمت الہی کا نزول قریب، لہذا شوق دلی جوش زن ہے۔ جیسے ابھی آپ کا شوق دکھ رہا تھا علی 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 علی، ہے نا؟ تو اعلی حضرت کہہ رہے ہیں لہذا شوق دلی جوش زن ہے کہ شیخین کی تفضیل من جمیع الوجوہ ماننے والے۔ اب اس لفظ کو تھوڑا بتا دوں، تفضیل کا معنی ہوتا ہے فضیلت دینا، ایک کو دوسرے سے بڑا بتانا، اور من جمیع الوجوہ سارے وجہوں سے، ہر طرح سے۔ تو جو شیخین کے لیے یعنی حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح سے افضلیت حاصل ہے، ہر طرح سے انہیں تفضیل مانتے ہیں اور افضلیت کے قائل ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ من جمیع الوجود تفضیل ماننے والے ذرا سنبھل کر ہمیں بتائیں۔ جاہلوں سے نہیں کہہ رہے ہیں، پڑھے لکھوں سے کہہ رہے ہیں، یہ تو جاہلوں کا حال ہے، یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا، نمبر ایک پہ کہہ دیا، نمبر افضل بتا دیا، اور سارے صحابہ سے بڑا بتا دیا، ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ ابے تم نے سمجھا ہی نہیں افضلیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ ایک نمبر پہ کون؟ اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ تو ایک نمبر پہ تو یہی تو کہا مولا ملنگ مولا علی نے، علی کا بھی پہلا نمبر، ابو بکر کا بھی پہلا نمبر۔ تمادم مست کلندر، صدیق کا سیدہ کائنات کا، امام حسن مصطفیٰ کا، شہید کربلا کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، مولا مرتضی کا، علی کا تمادم مست کلندر۔ ایک بات اور کہہ دوں ذہن میں آئی، یہی تو فرمایا ملنگ مولا علی نے، شہزادہ شیر ہندوستان نے، یہ تو کہا تم نمبر بانٹو گے، وہ تو بہت بلند و بالا شان ہے۔ چار پیروں کو آج کے جو مرید بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں جس کے زیادہ مرید وہ بڑا پیر، چار ایسے پیروں کو بٹھا دو اور کھڑے ہو کر کے ایک کہہ دو ایک کو کہ بتائے یہ پہلا نمبر، اس زمانے کے پیروں میں یہ پہلا نمبر، اس زمانے کے پیروں میں یہ دوسرا نمبر، اس زمانے کے پیروں میں یہ تیسرا نمبر، اس زمانے کے پیروں میں چوتھا نمبر، تو وہی چوتھا بھی اٹھے گا، تیسرا بھی اٹھے گا، دوسرا بھی پہلا تو خوش ہو جائے گا، وہی اٹھے گا، ناظم کو اٹھا کے پھینک دے گا۔ ابے تو نمبر بانٹے گا، تو نمبر بانٹے گا، تو نمبر۔ ابے جب تیرے پیروں کو یہ ناظم نمبر نہیں دے سکتا تو تیری کیا حقیقت کہ تو علی کو نمبر دے؟
پیروں کو بٹھا کر کے تمہارے پیر کو چوتھا نمبر بتا دے، تمہیں برداشت نہ ہو، تم وہ کہو تیری کیا حقیقت ہے کہ تو نمبر دے، تو وہ تو علی ہے، وہ تو ابو بکر ہے، وہ تو عمر ہے، وہ تو عثمان ہے، جن کے لیے ملنگ مولا علی نے پڑھا، اعلیٰ حضرت کہہ گئے تیرے چاروں ہمدم ہیں، ابو بکر فاروق عثمان. کہاں آ گئی؟ کہاں وہ والی بات آ گئی؟ کہاں آ گئی؟ اسی لیے میں نے کہا جاہلوں کا دورہ جہالت شباب پر ہے. اسٹیج پہ دیکھو تو وہاں جاہل، مفتی کے لباس میں دیکھو تو وہاں جاہل، دارالفتہ میں دیکھو تو وہاں جاہل. تو سب کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی، فضل والا ہی سمجھے گا. اور یہ شعر لکھوا دیا، وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. لہذا شوق دلی جوش زن ہے کہ شیخین کی تفضیل من جمیع الوجوہ ماننے والے ذرا سنبھل کر ہمیں بتائیں کہ وہ کون تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ مختلف پیڑوں میں سے ہیں اور میں اور وہ ایک درخت سے. ہاں وہ علی مرتضی، مصطفیٰ کی شاخ اور آل مصطفیٰ کی جڑ. ہاں وہ کون ہے جسے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا. جب وہ پیارا محبوب روانہ ہوا، محبت مصطفیٰ نے جوش فرمایا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ بلند فرما کر دعا کی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، الہی مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک علی کو نہ دیکھیں. ہاں وہ علی ہے، محبوب خدا مطلوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں وہ کون ہے جس کی نسبت مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ نے ہر نبی کی ذریت اس کے صلب میں رکھی اور میری ذریت اس کی پشت میں. ہاں وہ علی ہے، ابو الائمۃ الطاہرین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ہاں وہ کون ہے جسے بشارت دیتے ہیں. یہ جو ہے اعلیٰ حضرت کی تحریر سنا رہا ہوں، اور یہ صدقہ ہے شیر ہندوستان کا جو چھپوا کر کے عام کر رہے ہیں. شہزادے ہیں شیر ہندوستان کے جو ناصبیت کے خیمے میں بہترین آگ لگا رہے ہیں اور خاکستر کر رہے ہیں. جل رہے ہو، جلتے رہو گے، جل کے مر جاؤ گے. علی کا نام نہ مٹا تھا، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا. ہاں وہ کون ہے جسے بشارت دیتے ہیں تم روز قیامت قسیم نارو جنان ہو. قسیم مانے بانٹنے والا، نار مانے دوزخ، جنان مانے جنت. قسیم نارو جنان وہ کون ہے جو جنت و دوزخ کا بانٹنے والا ہے. تو فرما یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی مولا علی سے کہہ رہے ہیں، بشارت دیتے تم روز قیامت قسیم نارو جنان ہو. ہاں وہ علی ہے، سید الابرار وقاتل الکفار رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں وہ کون ہے
جسے معراج کے جانے والے عرش پر قدم رکھنے والے نے حکم دیا میرے کندھوں پر چڑھ کر سقف کعبہ سے بت گرا دو، سقف کعبہ سے بت گرا دو۔ اور جب وہ بلند اختر چڑھا اپنے کو ایسے مقام رفیع پر پایا کہ فرماتا ہے کہ انہو لیخیل الی انی لو شئت لنلت افق السماء۔ جب نبی نے کندھے پہ چڑھا لیا خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو گرانے کے لیے تو کیا کہتے ہیں، مجھے خیال آتا تھا کہ اگر چاہوں آسمان کا کنارہ چھو لوں۔ مولا علی، ہاں وہ علی ہے، بالا منزلت والا مرتبت کرم اللہ تعالی وجہہ۔ ہاں وہ کون ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں ساتھ نہ لے گئے؟ عرض کیا حضور مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا کیا تم راضی نہیں کہ تم مجھ سے بمنزلہ ہارون کے ہو، موسیٰ سے، مگر میرے بعد نبی نہیں؟ ہاں وہ علی ہے، برادر احمد، خلیفہ امجد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں وہ کون ہے جو تمام مسلمانوں کا مولا بنا اور بتاکید عقیدت ارشاد ہوا جس کا میں مولا اس کا یہ مولا۔ الہی دوست رکھ اسے جو اسے دوست رکھے اور دشمن رکھ اسے جو اس سے دشمنی کرے۔ حدیث صحیح ہے اور اس میں بعض علماء نے جو کلام کیا مقبول نہیں، مگر تفضیلیہ یا رافضیہ کا مطلب اس سے کچھ نہیں نکلتا۔ ہم انشاءاللہ خاتمہ کتاب میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اس کی بحث یہی کریں گے۔ فرماتے ہاں وہ علی ہے، امیر المومنین، مولا المسلمین، کرم اللہ تعالی وجہہ۔ ہاں وہ کون ہے؟ روز خیبر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد روز خیبر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یہ نشان اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی، خدا اور رسول اسے پیارے اور وہ خدا اور رسول کا پیارا۔ رات بھر لوگوں میں چرچا رہا، دیکھیے کسے عطا ہو۔ صبح حضور نے اس فتح نصیب کو بلا کر نشان عطا کیا۔ ہاں وہ علی ہے، حرز اسلام و شیر ضرغام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں وہ کون ہے؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد اقدس میں بحالت جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں بحالت جنابت گزرنا اپنے لیے جائز رکھا یا ان کے لیے؟ ہاں وہ علی ہے، طاہر اطہر اعطر کرم اللہ تعالی وجہہ۔ ہاں وہ کون ہے؟ جب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام میں مواخات کی، مواخات یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، تم فلاں کے بھائی، تم فلاں کے بھائی، مواخات کی، وہ مصطفیٰ کا پیارا روتا آیا کہ مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم تو میرے بھائی ہو دنیا و آخرت میں۔ ہاں وہ علی ہے، آفتاب مکارم، ماہتاب بنی ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں وہ کون ہے جسے فصل قضا و رفع خصومات میں تمام صحابہ پر ترجیح بین ہے؟ اب فتویٰ لگاؤ، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں فصل قضا رفع خصومات میں تمام صحابہ پر ترجیح بین ہے، یہاں تک کہ فاروق جیسا خلیفہ بلند رتبہ پناہ مانگے اس قضیہ دشوار سے جس میں وہ حاضر نہ ہو۔
فاروق اعظم جیسے خلیفہ بلند رتبہ اس جگہ فیصلہ کرنے میں پناہ مانگے جہاں مولا علی نہ ہو. آج چند ٹکوں پہ بکنے والے قاضی بن گئے، چند پیسوں پہ سودا کرنے والے، فتوا بیچنے والے قاضی قاضی قاضی. اتنا آسان ہے قاضی بننا؟ جس مجلس میں مولا علی نہ ہو اور فیصلہ کرنا ہو تو حضرت عمر جیسا خلیفہ پناہ مانگے. بار بار کہے کون؟ عمر فاروق اعظم. بار بار اگر وہ نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے. ہاں وہ علی ہے صاحب رائے ثاقب و فکر صائب کرم اللہ تعالی وجہہ. ہاں وہ کون ہے؟ اس شیر شرزہ نے غضبناک ہو کر سپر ہاتھ سے گرائی ہے تو خیبر جیسے قلعہ کا دروازہ اکھیڑ کر سپر بنایا ہے، جس کے زور بازو کا ملائے اعلیٰ میں شور پڑ گیا ہے. ہاں وہ علی ہے اسد حیدر زیرم غضنفر. ہاں آج میدان احد میں کس صف شکن شمشیر زن شیر افغن نے تیغ شرر بار کی وہ بجلیاں چمکائی ہیں کہ لشکر ظفر پیکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم میں منادی پکار رہا ہے لا سیف الا ذو الفقار ولا فتح الا علی الکرار. ہاں وہ علی ہے شیر خدا بازوئے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں وہ کون ہے جسے روز قیامت ساقی کوثر بنائیں گے اور اس کے ہاتھ سے تشنگان امت کو سیراب فرمائیں گے. ہاں وہ علی ہے ابر سخاوت بحر کرامت کرم اللہ تعالی وجہہ. ہاں وہ کون ہے کہ معرکہ محشر میں صراط کا بندوبست ان کے ہاتھ میں ہوگا. جب تک وہ پروانہ اجازت نہ لکھ دیں گے گزر نہ ملے گا. ہاں وہ علی ہے ہادی کریم وہ صراط مستقیم. اے رضائے دل افگار ہماری تو جانے زار اس ماہ روئے گلے عزارو گل روئے ماہ رخسار کی ہر ادائے شیریں پر جو فاطمہ جیسی دلہن کا دولہا بنا، جو فاطمہ جیسی دلہن کا دولہا بنا، انت منی وانا منکا کا صحرا بنا. صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے درخواست کی، سعدوں نے جنت سے نکاح کی درخواست کی، صغر سن کے عذر سے قبول نہ ہوئی. جب علی نے عرض کیا مرحبا و اہلا کا جواب ملا، اہلن و مرحبا کا جواب ملا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کانت لعلی 18 منقبۃ ما کانت لاحد من هذه الامہ. حضرت علی کے لیے 18 منقبتیں ایسی تھیں کہ اس امت میں دوسرے کے لیے نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نے یہاں بتبعیت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 18 خصائص پر اختصار کیا. 18 انہوں نے بتائی تو ہم نے 18 ہی لکھا. ان کی پیروی کرتے ہوئے اور جو چھوڑ دیا بدر جہاں زائد ہے یہ تو بہت کم ہے. جو چھوڑ دیا وہ بدر جہاں زائد ہے. جو قید تحریر میں آیا واللہ تعالی علم. اب آگے فرماتے سبحان اللہ. اے عزیز صوفیہ کے دل سے پوچھ یہ
گورنمنٹی سروس کرنے والے جی حضوری میں کھڑے ہونے والوں سے نہ پوچھ، رشوت دے کر کے نوکری لینے والوں سے نہ پوچھ۔ اے عزیز، صوفیہ کے دل سے پوچھ، جو احسانات ان پر اس جناب آسمان قباب کی ہیں، خدا تک وصول بے ان کا دامن پکڑے محال۔ خدا تک پہنچنا مولا علی کا دامن پکڑے بغیر محال۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ محال۔ اور راہ سلوک میں قدم رکھنا بے ان کی عنایت و اعانت کے خام خیال۔ تکمیل و ارشاد باطنی کا صحرا اسی نوشاہ بزم عرفان کے سلطن، غوث و قطب و ابدال و اوتاد اسی سرکار کے محتاج۔ ابے تو کیا ہے؟ غوث محتاج، قطب محتاج، ابدال محتاج، اوتاد محتاج، مولا علی کی تیری حیثیت کیا ہے؟ اور طالبان وصل الہی کو اسی بارگاہ کی جبی سائی معراج۔ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی۔ اب آگے سنیے، اللہ تبارک و تعالی کی نیابت عامہ و خلافت تامہ، اللہ تبارک و تعالی کی نیابت عامہ و خلافت تامہ حضور سید المرسلین صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ وعلیہ مجمعین کو حاصل۔ اللہ تبارک و تعالی کی نیابت عامہ و خلافت تامہ کس کو؟ ہمارے نبی کو حاصل۔ عالم علوی و سفلی میں ان کا حکم جاری، فرمان روائے کن کو ان کی زبان کی پاسداری، تدابیر و تصرف کی باغیں ان کے ہاتھ میں دی گئیں، اور کاروبار عالم کی کنجیاں ان کے قبضہ اقتدار میں رکھی گئیں۔ منشور خلافت مطلقہ و تفویض تامہ کا ان کے نام نامی پر پڑھا گیا، اور سکہ و خطبہ ان کا ملائے ادنا سے عالم بالا تک جاری ہوا۔ دنیا و دین میں جو جسے ملتا ہے ان کی بارگاہ عرش اشتباہ سے ملتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اعطیت مفاتیح الارض، مجھے زمین کی کنجیاں دی گئیں، اور فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح کل شیء، مجھے ہر چیز کی کنجیاں عطا ہوئیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خزانہ راز ہے، اور انہی کے توسط سے عالم کے سب کام نفاذ پاتے ہیں۔ ان کے غیر سے نہ کوئی حکم نافذ ہو، نہ ان کے سوا دوسری سرکار سے کوئی نعمت خلق پر فائز ہو۔ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ عالم میں کوئی ان کے ارادہ و مشیت کا پھیرنے والا نہیں۔ بے بس کہنے والے تطہیری کتوں، اتنی ہی عبارت پڑھ لو، جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ عالم میں کوئی ان کے ارادہ و مشیت کا پھیرنے والا، جیسا کہ امام ربانی احمد بن محمد خطیب قسطلانی شارح صحیح بخاری شریف، مواہب لدنیا شریف و منح محمدیہ میں فرماتے ہیں۔ پھر یہ تو حضور اللہ کی نیابت مطلقہ خلافت تامہ حضور کو حاصل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور کی بارگاہ میں یہ کار خطیر و منصب جلیل حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو مرحمت ہوا۔ سرکار کی بارگاہ سے یہ کس کو ملا؟ تمام اقطاب عالم اس جناب کے زیر حکم مدبرات الامر میں سروروں پر سروری، افسروں پر افسری، جملہ احکام عزل و نصب
و عطا و منع و کن و مکن، انہی کی سرکار والا اقتدار سے شرف امضا پاتے ہیں۔ جو کچھ دنیا میں ہے مولا علی کی بارگاہ سے اجازت ملتی ہے تو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاجت مندان عالم اپنے مطالب و مقاصد میں ان سے استمداد کرتے اور آستان فیض شان پر سر ارادت دھرتے ہیں، یہاں تک کہ عرف مسلمانہ میں مولا مشکل کشا اس جناب کا نام ٹھہرا۔ جناب کا اور ناد علیم مظہر العجائب کا غلغلہ سمک سے سماک تک پہنچا۔ اب آگے پھر یہاں تک تو رافضی خوش ہو رہے ہوں گے نا، ہاں اب انہیں بھی چھاٹا جا رہا ہے۔ پھر بنیابت مرتضوی حضرت محبوب ذوالجلال قطب الارشاد والابدال تفسیر باطن قرآن راحت روح ایمان قبلہ جان و دل بے لو سے آب و گل سر السر نور النور سید الکونین غوث الثقلین قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا و مولانا محی الدین ابو محمد عبد القادر حسنی حسینی جیلانی قدسنا اللہ بسرہ الکریم ورحمنا بہ یوم لا ولی ولا حمیم آمین۔ وساد خسروی و مسند حاجت روائی پر جلوہ افروز ہوئے۔ پھر یہ مسند حاجت روائی پر سرکار غوث اعظم جلوہ افروز ہوئے۔ فاضل علی قاری نزہت الخاطر اور شتنوفی بہجت الاسرار اور امام یافعی اپنی بعض تالیفات میں اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار شریف میں اس جناب ملائک رکاب سے روایت کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں، کون حضور یعنی غوث اعظم سرکار رضی اللہ عنہ، من توسل بی فی شدت فرجت عنه ومن استغاث بی فی حاجت قضیت له ومن صلی بعد المغرب رکعتین ثم یصلی ویسلم علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا علیہ وسلم ثم یخطو الى جہت العراق 11 خطوة یذکر فیہا اسمی قضى اللہ حاجتہ۔ فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کسی سختی میں مجھ سے توسل کرتا ہے وہ سختی اس کی دور ہو جاتی ہے، اور جو کسی حاجت میں مجھ سے فریاد کرتا ہے وہ حاجت اس کی بر آتی ہے، اور جو بعد نماز مغرب 2 رکعتیں پڑھے پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر عراق کی طرف 11 قدم چلے، ہر قدم پر میرا نام لیتا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرما دے گا۔ اب آگے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سچ ہے سچ ہے اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، ہم تیرے ارشاد پر یقین لائے، الغیاث الغیاث یا سیدی الغیاث غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد۔ آگے فرماتے اے عزیز سادات صوفیاء کرام کے ائمہ باطن و حضار مواطن ہیں، ان امور کو اپنے مشاہدے سے بیان فرماتے ہیں، اور علماء شرع ان سے بتسلیم و تائید پیش آتے ہیں۔ آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا، آنکھوں والوں نے جن اللہ کے ولیوں نے وہ آنکھیں ملی انہوں نے دیکھ کر جانا، ماننے والوں نے سن کر مانا،
حرمان نشان وہ محروم وہ ہے، وہ آنکھ والے جنہوں نے دیکھ کر مان لیا، ہم جیسے لوگ سن کر کے مان، وہ حرمان نشان محروم لوگ، وہ جسے نہ یہ ملا نہ وہ۔ اے مدعی کج فہم، اے مدعی کج فہم، کوہنا تختے مشق وہم، کوہنا تختے مشق وہم میں خوب پرانی لگائے ہوئے، ایسا کیسے ویسا وہم و گمان ہے نا۔ کوہنا تختے مشق وہم، کیوں بچشم خشم نگراں ہیں، چھوڑ کہ تیرا دستے تعنت میرے دامن پر گراں ہے، سمجھا نہ سمجھا ابس الجھا، سمجھا نہ سمجھا ابس الجھا، بے وجہ جھگڑا نہ حق بگڑا، خدا کو مان روئے سخن اپنی طرف نہ جان، بیگانہ وار ادھر ادھر نہ گزر، مجلس یاراں منغز نہ کر، اٹھ کہ اس باطنی دفتر میں لما و لا نسلموں کا قصہ نہیں، یہ باطنی معاملات ہیں، یہاں پر یہ نہیں چلے گا کیوں کیسے کیوں لما کیوں لما کیسے لما کیوں لا نسلموں، ہم تسلیم نہیں کرتے، ہمیں ابے نہیں مانتا جا چلا، تیرے نہ ماننے سے غوث اعظم کی شان کم ہوگی، تیرے نہ ماننے سے مولا علی کی شان کم ہوگی، وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اٹھ کہ اس باطنی دفتر میں لما و لا نسلموں کا قصہ نہیں، ہمارے گرم تر ساغر میں، ہمارے گرم تر ساغر میں فقیہ سرد و زاہد خشک کا حصہ نہیں، یہ فقیہ سرد جو گھوم رہے ہیں، سردی پکڑی ہوئی ہے، خوب پہن اوڑھ کر کے آتے، ایسا تو ہم نے نہیں سنا، اس کا ثبوت نہیں ملا، ایسے فقیہ سرد اور جن کو وہ زاہد خشک جو دکھانے کے لیے تسبیح اور نماز اور اس کی بات کریں اور یہ دیوانوں پر انگلیاں اٹھائیں، بڑی محبت ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تیرے باپ نے ٹھیکا لیا، کیوں نہیں پڑھتے؟ سنی تو نماز پڑھنے والے پڑھتے ہیں، دکھاتے نہیں، پڑھتے ہیں گھمنڈ نہیں کرتے، پڑھتے ہیں دکھاوا نہیں کرتے، ہے نا؟ تو ہمارے گرم تر ساغر میں فقیہ سرد و زاہد خشک کا حصہ نہیں، غوث اعظم کا ارشاد ہمارا دین ہے، غوث اعظم کا ارشاد اور مشاہدات صوفیہ پر کامل یقین، مورے ناتواں تھے پرے ہدہد سے لپٹ گئے، قسمت میں ہے تو سلیمان تک پہنچ ہی جائے، ورنہ پامالیوں سے تو نجات پائیں گے، تجھے اگر یہ روش ناپسند ہے جا، تجھے اگر یہ روش ناپسند ہے جا انہی بو علی افلاطون کے کھودے ہوئے کنووں میں گر، یا 13 صدی اب کہہ دو 14 صدی کی تازہ بدعتوں کے 12 باٹ راستوں میں پھر ہمارا وقت پریشان کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ بہرے خدا مطرب شیرین آواز، ساز کن آہنگ مقام حجاز۔ اب آگے فرماتے ہیں نا واقفان راز کے منہ کہاں تک لگی، نا واقفان راز کے منہ، تفریح قلب کو کوئی منقبت سراپا برکت چھیڑیے، اور مولا علی کی منقبت، اس کے آگے کا ایک ہی مصرع اس میں کتاب میں چھپ پایا، باقی مل نہیں پایا، چھاپنے والے کو بوسیدہ کتاب ہو گئی تھی،
تو وہی ایک مصرع مولا علی کہتے ہیں کہاں سرکار اعلیٰ کہتے ہیں کہاں ان لوگوں کے منہ لگی ہے. اپنے دل کی تفریح کے لیے خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے مولا کی منقبت پڑھیے. مرتضی سا شیر صفدر ہو تو میں جانوں, مرتضی سا شیر صفدر ہو تو میں جانوں. بس یہی ایک مصرع چھپ پایا ہے, باقی جو لکھا تھا وہ بوسیدہ ہو گیا, چھپ نہیں پایا. اب سوچئے اعلیٰ حضرت کہہ رہے کہاں ان کے چکر میں پڑے ہو. یہ کہتے رہیں گے علی علی کرنے سے ایسا ہوگا ویسا ہوگا ویسا ہوگا. ان کو کہو ابے جاہلو, علی علی کہنے سے نہ ایسا ہوگا نہ ویسا ہوگا, علی علی کہنے سے ولی بن جائے گا. تمہیں کیا معلوم مولا علی کی شان. اور یہ چھپوایا ہے, یہ دیا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ شیر ہندوستان کا صدقہ ہے. تاریخ اٹھاؤ, شیر ہندوستان کی 50-60 سالہ زندگی دیکھو. جس کا فتنہ اٹھا وہ اعلیٰ حضرت کا نائب بن کر کے فتنے کی سرکوبی میں نہ گھر دیکھا, نہ باہر کو دیکھا, نہ خاندان کو دیکھا, نہ رشتے دار کو دیکھا, نہ مریدوں کو دیکھا, نہ سیٹھیوں کو دیکھا. جہاں گئے ہندوستان میں جیسا فتنہ اٹھا اس کا رد کیا شیر ہندوستان نے. وہابیت اٹھی رد کیا شیر ہندوستان نے, نجریت کا رد کیا شیر ہندوستان نے, اور دیوبندیت کا رد کیا شیر ہندوستان نے, قادیانیت کا رد کیا شیر ہندوستان نے, اہل حدیث کہلانے والے غیر مقلدوں کا رد کیا شیر ہندوستان نے, تبلیغی جماعت کا رد کیا شیر ہندوستان نے, جماعت اسلامی کا رد کیا شیر ہندوستان نے, ناصبیوں کا رد کیا شیر ہندوستان نے, خارجیوں کا رد کیا شیر ہندوستان نے, صحابہ کے گستاخوں کا رد کیا شیر ہندوستان نے, اہل بیت کے گستاخوں کا رد کیا شیر ہندوستان نے, غوث اعظم کو مدنی منا لکھنے والوں کا رد کیا شیر ہندوستان نے, غریب نواز کی تصویر چھاپنے والے دعوتیوں کا رد کیا شیر ہندوستان نے, اولیاء کے گستاخوں کا رد کیا شیر ہندوستان نے, نبی پاک کی شان میں کہنے والے کہ گھر میں جوتیاں ٹاکتے تھے ایسے شاکر ناری کا رد کیا ہے شیر ہندوستان نے, سفید پگڑی کا رد کیا شیر ہندوستان نے, پاکستانی تنظیم کا رد کیا ہے شیر ہندوستان نے, منہاجیت کا رد کیا ہے شیر ہندوستان نے. یوں کہو سارے فتنوں سے بچا کر کے اہل بیت کی محبت کا جام پلایا ہے شیر ہندوستان نے, صحابہ کی عظمت بتائی ہے شیر ہندوستان نے, تطہیریت کا رد کر کے صحابہ کی عظمت پہ پہرا دیا ہے شیر ہندوستان نے, ناموس رسالت پہ پہرا دیا ہے شیر ہندوستان نے, ناموس صحابہ پہ پہرا دیا ہے شیر ہندوستان نے, ناموس اہل بیت پہ پہرا دیا ہے شیر ہندوستان نے, ناموس اولیاء کی پر پہرا دیا ہے شیر ہندوستان نے. اور ہمیں سب فتنوں سے بچا کر کے اپنے دین کا اور اپنے وطن کا وفادار بنایا ہے شیر ہندوستان نے. یہ کتنا بڑا کرم ہے, یہ کتنا بڑا کرم ہے شیر ہندوستان کا, معصوم ملت کا, ناصر ملت کا. کتنا بڑا کرم ہے ان بزرگوں کا کہ ایک نمونہ میں آپ کو بتاؤں, ایک نمونہ بھی وقت کا, دور حاضر کا, فی الوقت کا کرم دیکھیے. ایک ہلکی پھلکی ڈیبیٹ چینل پہ مولوی کہلانے والے بہ گئے, مبارک ہو مبارک ہو. ندوے کے پھندے برکاتی ٹوپی لگا کے مبارک ہو, جاہل کہیں کے. مولوی بہ گئے,
کچھ باتیں کر رہے ہیں، عوام پر ایسا اثر پڑے گا، ویسا اثر پڑے گا، ایسا اثر پڑے گا، ویسا، مگر اندازہ لگا لو، جا کے معلوم کر لو، کسی اور کے پیر کے مریدوں پہ کچھ اثر پڑا ہو تو پڑا ہو، حشمتیوں پر کوئی اثر نہیں۔ الٹے حشمتیوں نے سوال کیا، ابے ندوی خدا کی وحدانیت توحید پر وجود خدا پر مناظرہ کرتا ہے، پہلے نبی کی عظمت تو بتا۔ وجود خدا پر مناظرہ کرنے سے تو مسلمان نہیں ہو جائے گا جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پر سچا یقین نہیں رکھے گا۔ یہ مناظرہ تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ندوہ میں کتاب پڑھائی جائے تقویت الایمان، ندوہ سے کتاب چھاپی جائے تقویت الایمان، اس میں لکھا جائے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اس میں لکھا جا رہا ہے معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اس میں لکھا جا رہا ہے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، معاذ اللہ اس میں لکھا جا رہا ہے اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جانا شرک، ادب کرنا شرک، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا شرک، مزاروں کا ادب شرک، اس میں وہ لکھا جا رہا ہے، توہین کی جا رہی ہے۔ خدا کے وجود پر مناظرہ کر کے مسلمان ہو جائے گا نہیں تو دوسرے لوگ پلپلے نظر آ گئے، ویلکم ویلکم، مبارک مبارک۔ حشمتیوں نے حشمتی پریشر میں نہیں آئے، کیوں؟ ایسا جام پلایا ہے، ایسا مضبوط اور ٹھوس بنایا ہے شیر ہندوستان میں کہ بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے ندوی کو ڈنڈا کر دے، یہ غلامان شیر ہندوستان۔ کون ہے علی؟ کون ہے علی؟ پنجتن پاک میں علی، چار خلفائے راشدین میں علی، عشرہ مبشرہ میں علی، 313 بدری صحابہ میں علی، اصحاب بیعت رضوان میں علی، مکہ مکرمہ میں علی، مدینہ طیبہ میں علی، بدر میں علی، احد میں علی، خندق میں علی، خیبر میں علی، صلح حدیبیہ میں علی، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے میں علی، ہجرت کی رات بستر نبوت پر علی، حالت جنابت میں جسے مسجد میں جانے کی اجازت ہو وہ ہے علی، قرآن کی بہاروں میں علی، تفسیر کے نظاروں میں علی، حدیث کے باغوں میں علی، فضائل کے سمندر بے قرار کا نام ہے علی، عظمت کا کوہ ہمالا ہے علی، جس کو دیکھنا عبادت وہ ہے علی، جس کا ذکر عبادت وہ ہے علی، جس کی محبت جنت لے جائے وہ ہے علی، جس کا بغض جہنم پہنچائے وہ ہے علی، جو جام کوثر پلائے وہ ہے علی، جو جنت دلوائے وہ ہے علی، ممبروں پر علی، محرابوں میں علی، خطبوں میں علی، تعویذوں میں علی، وظیفوں میں علی۔ ابے ولی کا وظیفہ کر لو، بلائیں دور، مصیبتیں دور، پریشانیاں دور، اور جو علی سے چلے وہ یہاں بھی محروم وہاں بھی محروم۔ ہمارا تو وظیفہ ہے ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی 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 یا علی